اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں، میرا نام ہے علی حیدر اینڈ یو آر واچنگ دا اسٹڈی اسکلز یوٹیوب چینل. بچوں، ہم نے 11 کلاس اسلامیات فیڈرل بورڈ کی جو نئی کتاب آئی تھی وہ شروع کی ہوئی ہے، اور اس کے تقریباً میں 3 چیپٹر جو ہے اپلوڈ کر چکا ہوں. تیسرے چیپٹر کے جتنے بھی لیسن ہیں وہ تمام اپلوڈ ہو چکے ہیں. ان میں بچوں سینٹر میں ایک دوسرے چیپٹر کا ایک لاسٹ لیکچر جو کہ تھا فلسفہ حج و قربانی، یہ جو تھا وہ رہ گیا تھا. تو اس پر میرا دھیان نہیں رہا یا شاید سکپ ہو گیا یہ. تو اس کو آج جو ہے ہم کریں گے. اس کے مشقی سوالات، اس کے ایم سی کیوز اور اس کے جو شارٹ کویسچن آنسر اور لانگ کویسچن آنسر ہیں وہ تمام جو ہیں ہم آج اس ویڈیو میں کریں گے. تو چلیں ویڈیوز شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے مشق کھول لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس مشق کھل چکی ہے بچوں. سب سے پہلا ہے درست جواب پر درست جواب کا انتخاب کریں. ٹھیک ہے، یہ مشق ہمارے بچے کھل چکی ہے. اس میں ہے درست جواب کا انتخاب کریں. مسلمانوں پر حج فرض ہوا 9 ہجری میں. ٹھیک ہے بچوں، کب فرض ہوا ہے؟ 9 ہجری میں. عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا سب سے اولین مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال دینا. قربانی کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال قربان کرنا. حج کے موقع پر احرام پہننے سے درس ملتا ہے برابری کا، کہ تمام انسان برابر ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو حجاج کرام منی میں شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد فریضہ سر انجام دیتے ہیں قربانی کا. ٹھیک ہے بچوں، کس چیز کا فریضہ ہے یہ؟ قربانی کا. درج ذیل میں سے کن لوگوں پر حج فرض نہیں ہے؟ کن لوگوں پر حج فرض نہیں؟ غلاموں پر. غلاموں پر جو ہے حج فرض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے یہ مشق کر لی ہے، ایم سی کیوز ہو گئے. اب دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ ہے بے والا. درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں. اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے حج والا، اس کا بچوں جواب یہاں پہ موجود نہیں ہے. اس کو میں نے ورڈ شیٹ پر علیحدہ لکھا ہوا ہے، وہ تھوڑی دیر تک آپ کو دکھاتا ہوں. تو دوسرا سوال آپ دیکھیں، فرضیت حج کی شرائط بیان کریں. کہ حج فرض کب ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا کیا ہیں. اوپر چلے ہیں بچوں، پیج نمبر آپ لوگ کھول لیں، یہ والا. یہ دیکھیں، اس کا پیج نمبر ہے 60. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں حج کی فرضیت کی شرائط. یہ حج کی شرائط، فرضیت حج کی 5 شرائط درج ذیل ہے. مسلمان ہونا، اب مسلمان ہونا لازمی ہے کہ حج مسلمان ہی کریں گے، ظاہری بات ہے. عاقل ہو، پاگل مجنوس پر حج فرض نہیں ہوتا. عاقل مطلب عقل رکھتا ہو. پاگل اور مجنو جو ہوتے ہیں نا، پاگل ہوتے ہیں یا کوئی اور، ان پر حج فرض نہیں ہوتا. بالغ ہونا، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں ہوتا. بالغ ہونا بھی لازمی ہے. بالغ مطلب 18 سال کی آپ کی عمر کم از کم ہو. ٹھیک ہے، تو اب بالغ بچہ کہلاتے ہیں. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان پر حج فرض نہیں ہوتا. آزاد ہو، غلام پر حج فرض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آزاد بھی آپ کو ہونا چاہیے، مطلب غلامی کسی کی آپ نہ کریں، غلامی میں نہ ہوں. پہلے ہوتا تھا، اب تو اتنا نہیں ہوتا. پہلے غلاموں کو بیچا جاتا تھا، لوگ ایک دوسرے کے غلام. اس کے بعد تیسرا جو ہے حج کی استطاعت ہونا. استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حج محض ان افراد پر فرض ہے جو ان کی جسمانی و مالی استطاعت رکھتے ہوں، جبکہ عورت کے لیے شرعی محرم بھی لازمی ہے. بغیر محرم کے اکیلے حج کے لیے جانا لازم اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اگر عورت حج کے لیے جا رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کا محرم کوئی بھائی کو لے کے جائے یا کوئی اپنا شوہر کو لے کے جائے، اپنے ابو کو لے کے جائے تو حج پر جائے تو محرم اس کا لازمی ہے. وہ عورت جو ہے اکیلے حج پہ نہیں جا سکتی، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. یہاں پہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ جو 5 شرائط ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس استطاعت بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر استطاعت نہیں ہوگی تو آپ حج پر کیسے جائیں گے؟ آپ کے پاس پیسے بھی ہونے چاہیے. اور استطاعت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک جسمانی اور مالی استطاعت. یہ کہ جہاں پہ 2 طرح کی بتائی ہوئی ہیں، جسمانی بھی بتائی ہوئی ہے اور مالی بھی. جسمانی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سفر کرنے کی، مطلب آپ کسی ایسی بیماری میں نہ ہو کہ آپ سفر ہی نہ کر سکیں. آپ تندرست ہونے چاہیے تاکہ آپ سفر کر سکیں حج کرنے کا. ٹھیک ہے، حج کرنے کی طرف، حج کی طرف چلنے کا سفر کر سکیں، وہ تکلیفیں آپ برداشت کر سکیں. تو جسمانی طور پر بھی آپ کو جو ہے مضبوط ہونا چاہیے. اس کے بعد مالی طور پر بھی مضبوط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے جو 5 شرائط ہیں، یہ آپ نے لکھ لینے ہیں شارٹ کویسچن آنسر، شارٹ سوال میں. امید ہے آپ نے نشان لگا لیا ہوگا دوسرے شارٹ کا.
اب تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. تیسرا سوال ہے جی طواف زیارت کب کیا جاتا ہے؟ طواف زیارت کب کیا جاتا ہے؟ یہ حج کی آپ اوپر ہی دیکھیں نا، یہاں پر یہ دیکھیں حجاج کرام طواف زیارت اور سعی. یہاں پر طواف زیارت مطلب احرام کھول لینا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا طواف کہلاتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہے گھومنا 7 مرتبہ، اس کو ہم طواف زیارت کہتے ہیں. اور صحیح کا مراد ہے کہ آپ صفا اور مروہ کی صحیح کرنا واجب ہے. طواف زیارت کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ ہم سے صرف طواف زیارت کا پوچھا گیا، طواف زیارت کو ہی ڈسکس کرتے ہیں. حجاج کا کرام احرام کھولنے کے بعد مکہ مکرمہ میں چوتھا رکن طواف زیارت ادا کرتے ہیں. یہ حج کے فرائض میں شامل ہے اور 12 ذی الحج کا آفتاب غروب ہونے تک جائز ہے. تو اچھا یہاں تک ہی آپ کا جو ہے نا یہ پہلے کا تیسرے شارٹ کا آنسر یہاں تک ہوگا. ٹھیک ہے، 12 ذی الحج کے مغرب کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، آفتاب غروب ہونے سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے، مطلب مغرب ہونے سے پہلے پہلے 12 ذی الحج تک آپ جو ہے وہ طواف زیارت کر سکتے ہیں. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد ہم چوتھے شارٹ کی جانب بڑھیں. یہ تیسرے شارٹ کا آنسر تھا جو پیچھے لگوایا ہے. اب چوتھے شارٹ کی جانب، حج کا سب سے اہم رکن کون سا ہے اور اس میں کیا اعمال کیے جاتے ہیں؟ یہ والا سوال بھی یہاں پہ ایکوریٹ نہیں لکھا ہوا، اس کو بھی ورڈ شیٹ پر دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے قربانی کی فرضیت پر کوئی ایک حدیث مبارکہ بیان کریں. قربانی کی فرضیت پر، کہ قربانی فرض ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے رکیں، یہ لفظ میرے خیال میں نے غلط پڑھا ہے. ہاں جی، یہ ہے قربانی کی فضیلت پر کوئی ایک حدیث مبارکہ بیان کریں. سوری بچوں، یہ فضیلت لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، قربانی کی فضیلت پر کوئی ایک حدیث مبارکہ بیان کریں. تو اس میں بچوں یہ ایک مرتبہ یہاں سے بچاؤ نے شروع کرنا ہے. یہاں پہ قربانی والا ٹاپک ہے، اس میں پہلے دوسری تیسری چوتھی لائن میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے ہر بال کے برابر ایک نیکی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مزید عرض کیا اور اون میں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ فضیلت ہے. مطلب آپ جو جانور قربان کریں گے اتنے جتنے بال ہیں آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی. مطلب بے حد و حساب نیکی ہے. ٹھیک ہے، کوئی حد نہیں. ٹھیک ہے بچوں، تو اب سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے. بالکل آسان ورڈنگ میں لکھا ہوا ہے کہ قربانی کیوں کرنا، کوئی فضیلت کیا ہے. جی ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ سنت پر بھی عمل ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو ثواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے جانور کے اوپر بال ہوں گے اتنا جو ہے آپ کو ثواب ملے گا. جانور کے بالوں کے برابر ثواب ہے اور ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. تو اس طرح میں آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ نیکیاں آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے، اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو. امید ہے آپ نے 5ویں شارٹ کا بھی آنسر لگا لیا ہوگا. اب اس میں 2 شارٹ رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ جو ہے نا میں آپ کو ورڈ شیٹ پر دکھاتا ہوں. آپ تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں. اس میں جو یہ پہلا سوال ہے نا یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے، مطلب لکھا ہوا ہے لیکن وہ اتنا ایکوریٹ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو ہیڈنگ وائز جو ہے نا یہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ تھوڑا اہم کویسچن ہے. اس کے بعد یہاں پہ چلتے ہیں. مناسک حج کی اہمیت اور ترتیب تفصیلاً لکھیں. مناسک حج، مناسک حج مطلب حج میں کون کون سے کام کیے جاتے ہیں جن کو ہم مناسک کہتے ہیں. میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں. آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہاں پر اوپر یہ لکھا ہوا ہے احکام و مسائل. حج 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے درمیان ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ذی الحج سے لے کر 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک آپ اس کو حج ادا کر سکتے ہیں. اور ان 5 دنوں کو ایام حج کہا جاتا ہے. انہی ایام میں حج کے تمام مناسک ادا کیے جاتے ہیں. ان کی تفصیل درج ذیل ہے. مطلب حج کے دوران آپ نے کون کون سے کام کرنے ہیں تب آپ کا حج ہوگا. سمجھ آئی؟ ان کو مناسک کہتے ہیں. کاموں کو کیا کہتے ہیں؟ مناسک. جو ہم کام کرتے ہیں مطلب جو عمل کرتے ہیں ان عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مناسک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بچوں؟ مناسک. ان کو کہتے ہیں مناسک حج. حج کے دوران کیے جانے والے اعمال کو مناسک کہا جاتا ہے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں
اس کی ڈیفینیشن اگر کوئی لکھنا چاہے تو یہ لکھ سکتا ہے کہ حج کے دوران کیے جانے والے اعمال کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مناسک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ منی کی طرف روانگی۔ میقات سے احرام باندھ کر حجاج کرام 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں نماز فجر ادا کر کے سورج نکلتے ہی منی کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ سفر میں تلبیہ کی کثرت کی جاتی ہے۔ تلبیہ وجہ کیا ہوتا ہے؟ تلبیہ یہاں بھی اوپر لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولہ الملک لا شریک لہ، ٹھیک ہے۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد اور نعت تیری ہے، تیری ہی لیے ہے، اور ملک بھی تیرا، کوئی شریک نہیں، اور ملک بھی تیرا ہے، حمد و نعت بھی تیری ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو بچوں یہ آپ دیکھ لیں، تلبیہ کی کثرت کی جاتی ہے، مطلب یہ جب جا رہے ہوتے ہیں نا منی کی طرف تو یہ پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں۔ منی پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کے بعد رات یہیں قیام کرتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کو نماز فجر ادا کرنے میں منی میں ادا کرتے ہیں۔ جو فجر کی نماز ہے پھر آپ وہ منی میں پڑھتے ہیں، آپ ظہر، عصر، مغرب کی پھر پڑھیں گے، اس کے بعد وہاں پہ رات قیام کریں گے، مطلب وہاں پہ خیمے لگ جائیں گے، خیمے لگا سکتے ہیں آپ ایسے، ٹھیک ہے، خیموں کے ذریعے قیام کیا جاتا ہے وہاں پر تو۔ اور اس کے بعد 9 ذی الحجہ کے کو جو ہے نا آپ فجر کی نماز پڑھ کے پھر منی میں ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس اگلا مناسک آ جاتا ہے۔ اگلا مناسک ہے 9 ذی الحجہ، وقوف عرفات۔ نماز فجر منی میں ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے پر عرفات کی طرف روانگی ہوتی ہے، اور عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت ملا کر پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب عرفات کیا ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر کی جو نماز آپ نے جانا ہے، منی سے اب نکل لیا، آپ نے فجر پڑھ لیا، منی سے اب نکل گئیں، آپ منی سے نکلیں گے، جیسے سورج نکلے گا آپ عرفات کی طرف روانگی کرنا شروع کر دیں گے، آپ عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ عرفات میں جا کر آپ نے ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت پر ملا کے پڑھتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر ایک تو طویل ہوتا ہے، پھر آگے جانا ہوتا ہے نا، اس لیے پھر وہ جو ہے 2 نمازیں اکٹھی ایک طرف، ایک ہی مطلب ظہر کے وقت ہی میں ظہر کی بھی اور عصر کی بھی ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے یہ حج میں جائز ہے، لیکن ویسے عام دنوں میں یہ جائز نہیں ہے، آپ ملا کر نہیں پڑھ سکتے، حج کے دنوں میں جو ہے یہ چیز جائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میدان عرفات میں اسی قیام کو وقوف عرفات کہتے ہیں، جو حج کا سب سے اہم رکن ہے، ٹھیک ہے۔ میدان عرفات میں اسی قیام کو وقوف عرفات کہتے ہیں۔ جب ہم میدان عرفات میں تھوڑا سا قیام کرتے ہیں، مطلب ظہر عصر مل کر پڑھتے ہیں، وہاں پہ تھوڑی دیر رکتے ہیں، قیام کرنا مطلب رکنا، تو اس کو ہم وقوف عرفات کہتے ہیں۔ اس کے بعد وقوف مزدلفہ کی طرف بچہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس دن مغرب اور غروب آفتاب کے وقت غازمین مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ روانہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، کیونکہ غارمین مطلب حج کرنے والے، غازمین جو ہیں، مغرب کی نماز آپ نے نہیں پڑھنی، آپ نے سیدھا مزدلفہ چلے جانا ہے، کیونکہ وہاں پہ پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا نا۔ آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ سیدھا مزدلفہ چلے جائیں گے۔ مزدلفہ میں نماز عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھی جاتی ہے، رات مزدلفہ میں ہی قیام ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ مغرب اور عشاء میں کی جو نماز ہے آپ نے وہ مل کر وہاں پر پڑھنی ہے۔ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا، کیونکہ سفر یہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے نا، اس لیے پھر یہ ایک نماز جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جا کر جو ہے مزدلفہ میں جا کر جو ہے یہ پھر دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، اور رات میں وہی مزدلفہ میں قیام کیا کرتے ہیں، صحیح ہے۔ منی سے نکلے، منی سے پھر میں تھوڑا سا ریوائز آپ کروا دیتا ہوں، منی سے نکلے پھر عرفات کی طرف گئے، عرفات میں گئے تو وہاں پہ کیا کیا کہ ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت ہی پڑھ لیں، کیونکہ ٹائم زیادہ کیونکہ آگے انہوں نے مزدلفہ کی طرف جانا ہے نا۔ اب مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے، اب مزدلفہ میں کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ مغرب نہیں پڑھیں گے، وہاں پہ مغرب نہیں پڑھیں گے، بلکہ سیدھے مزدلفہ کی طرف نکلتے جائیں گے۔ عشاء کے وقت وہاں پہ جا کے پہنچیں گے، جب عشاء کے وقت وہاں پہ جا کے پہنچیں گے تو مغرب اور عشاء کو ملا کر وہاں پر جو ہے عشاء کے وقت پر مغرب اور عشاء کی نماز کو پڑھیں گے، اور رات کو مزدلفہ میں قیام کریں گے۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو کیا کرتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کو منی روانگی، دوبارہ منی کی طرف جو ہے نا واپس چل دوڑتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ میں توقیف کرنا واجب ہے، توقف کرنا واجب ہے۔ بعد ازاں غازمین منی کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ منی پہنچ کر حجاج کرام کو 3 واجبات بلا ترتیب ادا کرنے ہوتے ہیں، جن میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا اور سر منڈوانا۔ اچھا، اس منی میں پھر روانگی کر لیتے ہیں، اس میں توقف جو لکھا ہوا ہے
کرنا واجب ہے، فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ میں توقف کرنا واجب ہے، تو تھوڑی دیر رکنا واجب ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ منی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ منی پہنچ کر حجاج کرام کو 3 واجبات بلا ترتیب ادا کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے 3 واجبات جو ہیں لازمی ادا کرنے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلے شیطان، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ یہاں پہ 3 شیطان ہوتے ہیں، اولا، عقبہ اور وسطی، ٹھیک ہے۔ اولا اول، عقبہ بعد والا، اور وسطی جو ہے وہ سینٹر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 شیطان ہوتے ہیں اور ہر شیطان کو آپ نے ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ اس کی پوری ایک حدیث ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ روکنے آ رہا تھا شیطان کہ اپنے بیٹے کو قربان نہ کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری تھیں، تو یہ جو ہے ایک سنت بن گئی۔ اس کے بعد قربانی کرنا۔ قربانی کرنا تو میں نے آپ کو پہلے فضیلت بتا دی، قربانی کر رہیں گے وہاں پہ آپ، اور پھر سر منڈوائیں گے۔ سر اینڈ پہ منڈوایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حج کے لیے جانے سے پہلے ہی اپنا جو ہے نا سر کے بال کٹوا دینے چاہیے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ 10 الحج کو قربانی کرنے کے بعد آپ سر منڈواتے ہیں۔ یہ کچھ مسکنسیپشن ہے لوگوں میں، تو اس کو بھی کلیئر کر دیا، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد آخری 2-3 رہ گئی ہیں۔ اس کے بعد وقوف عرفات، یہ میں آپ کو طواف زیارت اور صحیح والا بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد منی واپسی، منی پھر واپس چلے جاتے ہیں طواف زیارت صحیح کے بعد۔ صحیح کہتے ہیں سر منڈوانے کے، نہیں، وہ صحیح کہتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں۔ صحیح کے بعد 2 راتیں اور 2 دن منی میں قیام کرنا سنت موقع ہے۔ مکہ مکرمہ میں یا کسی اور جگہ رات گزارنا ممنوع ہے۔ 11، 12، 13 ذی الحج کو ایام رمی کہتے ہیں۔ ان تینوں تاریخوں میں تینوں جمروں کی رمی کی جاتی ہے۔ رمی کا وقت زوال کے بعد غروب آفتاب تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ایام رمی کہا جاتا ہے، ان میں 3 جمروں کی رمی کی جاتی ہے۔ میرے خیال میں رمی جو ہے یہ سر منڈوانا ہے، اس کا میں آپ کو مزید جو ہے نا کچھ بتاتا ہوں، اس کا میں آپ کو واضح کر کے بتاتا ہوں۔ طواف وادہ یہ حج کا آخری واجب ہے جو صرف میقات سے باہر رہنے والوں پر واجب ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے لگیں تو آخری طواف کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ باہر رہتے ہیں مثال طور پہ تو طواف وادہ کر کے جاتے ہیں، مثال طور پہ آخری طواف اپنا کر کے جاتے ہیں کہ اب دوبارہ پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن آخری طواف جو ہے وہ کر کے جاتے ہیں، پھر وہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ روانگی، مکہ مکرمہ میں مناسک حج کی تکمیل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی حاضری کے لیے حجاج مدینہ منورہ روانہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو جو 2 ہیں نا یہ بھی بہت آسان ہے، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے یہاں تک جو ہے نا دوسرے لانگ کا جو ہے آنسر آپ لگا لیں، اس کو میں نے اچھی طرح سمجھایا۔ جو لفظ جو ہیں تھوڑے سے ایسے ہیں جو نہیں ابھی سمجھ آ رہے تو میں آپ کو انشاءاللہ ورڈ شیٹ میں ان کو کلیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ کچھ اس میں لفظ ہیں مشکل، وہ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا، قربانی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، نیز حج کے معاشرے پر اثرات۔ یہ والا میں نے اب پہلے بتایا ہوا ہے، یہاں بھی اوپر سے آپ چلے جائیں، اور یہ قربانی کی فضیلت میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہاں سے ہی آپ نے جو ہے نا تیسرا لانگ شروع کرنا ہے، لانگ 3، ٹھیک ہے۔ آپ نے تیسرا لانگ جو ہے وہ یہیں سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک پہلے کرنا ہے۔ اس میں پہلی ہیڈنگ بنانی ہے کہ قربانی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری ہیڈنگ بنانی ہے حج کے عملی زندگی پر اثرات، کیونکہ اس نے نیز عملی زندگی پر اثرات کا بھی ہمیں بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یہاں تک لکھ لینا ہے۔ اس میں مزید بہت ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں، جس طرح تمام لوگ برابر ہیں، حج کے دوران اجتماع ملتا ہے، لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اجتماعیت کو حج فروغ دیتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ لکھ سکتے ہیں کہ حج کے ذریعے برابری اور جو کالے گورے کی فضیلت کا جو معیار ہے یا امیر غریب کی فضیلت کا جو معیار ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، رنگ و نسل اور ذات پات کی ہر طرح کی تمیز مٹ جاتی ہے، اور تمام لوگ یکجا ہو کر اور ایک جیسا لباس پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور یہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو نظر میں ہیں وہ تمام لوگ برابر ہیں۔ چلیں بچوں، اب یہاں تک ہمارا یہ ختم ہو گیا ہے۔ اب جو سوال رہ گئے ہیں اور جو لفظ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے وہ بھی انشاءاللہ میں ورڈ شیٹ پر آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ تو چلیں ورڈ شیٹ کھول لیتے ہیں۔